الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر من اعتكف عشرا في رمضان كان كحجتين وعمرتين او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم حضرات، دیوار کو ٹیک لگائیں گے تو آرام سے نیند آ جائے گی، وضو بھی ٹوٹ جائے گا، نماز بھی اسی طرح پڑھ لیں گے۔ بوڑھے لوگوں کے لیے، عمر رسیدہ لوگوں کے لیے، ان کے لیے گنجائش ہے کہ عمر کا تقاضا ہے، اللہ نے ہم سب کو صحت دی ہے، نوجوان ہیں ہم لوگ، بہتر یہ ہے کہ دیوار سے ہٹ کر بیٹھیں گے تو مل کر بیٹھ جائیں، سامنے آ جائیں، سامنے بیٹھ جائیں، توجہ کے ساتھ بات سننے کو ملتی ہے۔ اب جو عمر کا تقاضا ہے ان لوگوں کے لیے گنجائش ہے کہ وہ ٹیکا لگا کر بیٹھ سکتے ہیں۔ محترم بھائیوں، دیکھتے دیکھتے 15 رمضان گزر چکے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گزشتہ کل رمضان شروع ہوا تھا، ابھی پہلا روزہ ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ لیکن قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ قیامت کے قریب ایام بہت تیزی کے ساتھ گزریں گے۔ تو میرے بھائیو، اب آدھا رمضان ہمارا آج تک کا گزر چکا ہے اور آدھا رمضان باقی رہ گیا۔ اب اس آدھے رمضان میں آخری کے 10 دن، اس کے اندر 2 بہت بڑی بڑی فضیلتیں ہیں، 2 عبادتوں کو اللہ نے اس رمضان کے آخری 10 دن میں جمع کر دیا ہے۔ پورا سال کا مغز اللہ نے رمضان کے اندر رکھا ہے، پورے سال کا مغز، اور پورے مہینے کا مغز اللہ نے آخری 10 دنوں کے اندر رکھا ہے، 10 دن اور 10 راتوں کے اندر رکھا ہے۔ پھر وہ 10 راتوں میں سے ایک رات، 10 راتوں کا مغز ایک رات کے اندر اللہ نے رکھ دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کو سارے مہینوں پر بڑی ہی فضیلت عطا فرمائی، اور اس کے اندر کیا جانے والا ہر عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں دوسرے ایام میں، دوسرے مہینوں کے اعتبار سے
70 گنا زیادہ ثواب اور فضیلت کا درجہ لگتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک سورت نازل فرمائی، اور اس سورت کے اندر ایک اہم عبادت کی طرف اللہ نے متوجہ دلوائی، اور حدیث پاک کے اندر ایک اور عبادت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متوجہ دلوائی۔ دو عبادتیں آخری 10 دنوں کے اندر کون سے ہیں؟ وہ 2 عبادتیں، ایک شب قدر کی عبادت ہے، دوسرا آخری 10 دن کے اندر کے اعتکاف کی عبادت۔ یہ دونوں عبادتوں کے سلسلے میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ ان 2 عبادتوں کے کرنے والے کے لیے کیا کیا فضیلتیں ہیں، اور ان 2 عبادتوں میں سے کسی ایک عبادت کو بھی چھوڑ دیا آدمی تو اس کے لیے کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے شب قدر کے سلسلے میں بات کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ قدر نازل فرمائی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا معلوم ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تو پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ میرے بھائیوں، جیسا کہ آپ کئی جمعہ پہلے سن چکے ہیں، اللہ نے قرآن مجید کو اس مہینے کے اندر نازل فرمایا۔ قرآن مجید جو آسمان دنیا پر اللہ نے سب سے پہلے پورا قرآن آسمان دنیا پر نازل فرما دیا، پھر آسمان دنیا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر بسپر 3 سال کی مدت میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا۔ لوح محفوظ سے، اللہ کی لوح محفوظ سے قرآن مجید آسمان دنیا پر اس وقت نازل ہوا جس وقت میں لیلۃ القدر تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر تھوڑا تھوڑا کر کے 3 سال تک یہ قرآن نازل ہوتا رہا۔ اب جس مہینے کے اندر یہ قرآن نازل ہوا اور جس رات کے اندر اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا، مہینہ رمضان کا رات لیلۃ القدر کی رات تھی۔ تو لیلۃ القدر کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اسی لیے کہتے ہیں قرآن، رمضان، لیلۃ القدر، یہ تینوں کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کون سے دنوں میں آتی ہے؟ بہت سارے جمہور علماء، بہت سارے صحابہ، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا لیلۃ القدر شہر، یعنی رمضان کے مہینے کے اندر لیلۃ القدر کو اللہ نے رکھا ہے۔ جب لیلۃ القدر کو اللہ نے رمضان کے اندر رکھا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا لیلۃ القدر کی تلاش میں، کبھی 20 دن کا اعتکاف فرمایا، کبھی آخری 10 دن کا اعتکاف فرمایا۔ لیکن ساری روایتوں کو جمع کرنے کے بعد لیلۃ القدر کی تلاش میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری 10 دن کے عبادت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری مصروفیات، اپنی ساری چیزوں کو چھوڑ کر کوئی ایسا سال کہ جس میں رمضان کے مہینے فرض ہونے کے بعد مدینہ منورہ کے اندر کوئی ایسا سال آپ کا نہیں گزرا جس میں آپ نے رمضان کے اندر آخری 10 دن اللہ کے لیے اعتکاف میں بیٹھ گئے ہو، اور کوئی کبھی 1-2 مرتبہ اللہ کے نبی کا کسی مجبوری کی وجہ سے
چھوٹ گیا تھا اعتکاف، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بعد اس کی قضا بھی فرمائی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آخری 10 دنوں کے اندر لیلۃ القدر بھی ہے، اور آخری 10 دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتکاف کی سنت بھی موجود ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آخری دنوں کے اندر 2 عبادتوں کو جمع فرما دیا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، اگر آدمی رمضان کے اندر روزے رکھ کر یا کسی اور وجہ سے کمزور بھی ہو جائے، لیکن رمضان کے آخری دنوں میں آپ کی کمزوری ہی کی وجہ سے کمزور بھی ہو جائے، دبلا پتلا بھی ہو جائے، لیکن آخری 10 دن کے عبادت کو ہرگز اسی کمزوری کے ساتھ رات میں قیام کرے، اسی کمزوری کے ساتھ عبادت میں مشغول ہو جائے۔ اور سب سے بڑا محروم اور بدقسمت وہ آدمی ہے جو ان آخری 10 دن کی راتوں کو چھوڑ دیا۔ تو میرے بھائیوں، جس کی اہمیت، جس کی فضیلت خود قرآن بیان فرما رہا ہے، اور جس کو عمل کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی اس آخری 10 دنوں کے اعتکاف کو نہ چھوڑا ہو، شب قدر کی تلاش میں، لیلۃ القدر کی تلاش میں، تو پھر ہم وہ بدبخت لوگ ہیں، رمضان کے شروع کے 10 دن تو اچھی عبادت کر لیے، پھر اور 10 دن آ گئے تو ذرا سستی برتنے لگے، پھر آخری 10 دن میں اور زیادہ سستی برتنے لگے، اور وہ ان راتوں سے فائدہ نہ اٹھائے اور ان دنوں سے وہ فائدہ نہ اٹھائے، وہ سب سے زیادہ بدبخت اور بدقسمت اور محروم لوگ ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک رات کی عبادت کو لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ایک رات کی عبادت کو 1000 مہینے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے سامنے ایک آدمی کا ذکر ہوا جو 1000 مہینے تک رات میں رات جیسے ہی ہوتی مصلی بچھاتا، رات بھر، رات سے لے کر صبح تک عبادت کرتا، اور صبح ہوتی سامان جہاد باندھ کر جہاد میں نکل جاتا، صبح سے لے کر شام تک اللہ کی راہ میں جہاد کرتا۔ تو ایسے 1000 مہینے تک اس کا معمول تھا۔ یہ بنی اسرائیل کے لوگوں میں سے ایک آدمی تھا۔ تو جب صحابہ کے سامنے بات آئی، واہ کتنا بہترین آدمی ہے، 1000 مہینے، پتہ نہیں ہمیں 1000 مہینے نصیب ہوتے کہ نہیں ہوتے، ہماری عمریں کم ہیں، اب ہمیں ایسی عبادت کا موقع ملتا کہ نہیں ملتا، کہ بیوی بچے ہیں، کاروبار ہے، سب کچھ ہے۔ لیکن بڑی تعجب کرنے لگے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 ایسے نیک بندوں کا تذکرہ فرمایا جن 4 بندوں نے 80 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی عبادت کی، پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ 80 سال تک، جب صحابہ کے سامنے اس کا تذکرہ ہوا، 80 سال تک کیسے یہ لوگ اللہ کی عبادت میں مشغول رہے اور کیسے پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہ کی، یہ تعجب کرنے لگے۔ وہ 4 آدمی کون ہیں؟ 4 نیک بندے کون ہیں؟ ایک حضرت ایوب علیہ السلام، دوسرا حضرت زکریا علیہ السلام، تیسرے حضرت حزقیل علیہ السلام، چوتھے حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام۔ یہ 4 پیغمبر بھی ہیں
4 نیک اللہ کے بندے بھی ہیں، انہوں نے 80 سال تک اللہ کی عبادت میں لگے رہے، پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہ کی۔ تو صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ اس طرح کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ یعنی 80 سال تک عبادت کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیلۃ القدر کی صورت کو نازل فرما دیا کہ تمہیں تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 80 سال زندگی گزار کر 80 سال تک عبادت کرے، اور وہ 1000 مہینے تک رات بھر عبادت کرتا رہا اور دن میں جہاد میں نکلا، اور 1000 مہینے تک اس نے یعنی اللہ کے راہ میں زندگی گزاری ہے۔ تمہیں صرف 1 رات دیتا ہوں، 1 رات میں وہ 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب 1 رات میں تم کو دے دیا۔ جو بندہ 1 رات اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، عبادت کرتا ہے اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، اس رات اللہ کی نافرمانی سے بچ کر دعا، ذکر میں، تلاوت میں، اللہ کی عبادت میں گزار دیتا ہے، 1000 مہینے کا ثواب اللہ اسے عطا فرماتے ہیں۔ 80 سال کی عبادت کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرماتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، کتنا بہترین آفر ہے، کتنا بہترین آفر ہے، لیکن ہمارے مسلمان کیا کرتے تھے؟ پورے بیپاری، تاجر، ٹیلرز اور کپڑے بیچنے والے، مہندیاں بیچنے والے، اور عید کا سامان کا نام لگا کر اسی آخری 10 دن کے اندر اللہ کی وہ مبارک راتیں، جن راتوں کے اندر اللہ نے لیلۃ القدر کو رکھا ہے، نظر انداز کر دیے کہ ہمیں ہمارا بیپار مبارک ہے، ہماری روزی مبارک ہے، ہمارا رزق مبارک ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگ شروع کے 10 دن 20 دن کچھ روزہ رکھ لیے، کچھ نوافل پڑھ لیے تو پڑھ لیے، چھوڑ دیے تو چھوڑ دیے، رات بھر اپنی روزی کے لیے ان کا گمان یہ ہوتا ہے کہ ان 10 دنوں میں جو کما سکتے ہیں روزی، باقی پورے سال میں روزی نہیں آ سکتے، اس لیے مبارک راتوں کو چھوڑ کر یہ اپنی روزی کے لیے کمانے کے لیے بڑھ جاتے ہیں۔ نہ ان کو عشاء کی نماز کا خیال، نہ مغرب کی نماز کا خیال، نہ تراویح کی نماز کا خیال، نہ طاق راتوں کا خیال، نہ شب قدر کا خیال، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ روزی ہماری خبر کی زندگی بنائے گی، ہمیں اللہ کے سامنے یہ روزی لے جا کر یعنی ہمیں اللہ کے سامنے نجات دلائے گی، یہ ان کا خیال ہے۔ چھوڑ دیا آخری کے 10 دن، اتنا دھندے میں مصروف ہو گئے اور اتنا بزی ہو گئے، صبح کے 11-12 بجے تک تو سوئے، اور جیسے ہی دن کا دوپہر 12 ہوئے تو دکان کھولے، 12 بجے سے لے کر رات کے 2-2, 3-3 بجے تک دکانوں میں مصروف رہے۔ یہ آخری 10 دنوں میں خریدنے والے، بیچنے والے، خریدنے والے بھی یعنی ان مہینوں کی راتوں کو ایسے ہی دیکھتے نہیں عورتیں کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بے حیا لوگوں کے لیے، ان بے شرم لوگوں کے لیے جنہوں نے رمضان المبارک کے قیمتی اوقات کو ضائع کر کے، تراویح کو ضائع کر کے، روزوں کو ضائع کر کے، اللہ کیا کہ ان کے واسطے عید بنایا ہے، ان کے کپڑے پہننے کے لیے اللہ نے عید بنایا ہے، تو انہیں بھی خریدنے کے لیے ایسے وقت میں جاتے ہیں، مغرب کے بعد چلے گئے، شاپنگ کرتے 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 11-12 بج گئے، گئی نماز بھی گئی، تراویح بھی گئی، سب کچھ گیا۔ ہم نہ تراویح سے کیا فائدہ نہیں جی، ہم نہ رمضان آیا بولے تو خالی عید، ہم نہ اتنا تھوڑے دن روزہ رکھ لیا اتنا ہمارا رمضان، ہمیں خالی شاپنگ کریں گے۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، ایسے لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا رزاق تصور نہیں کر رہے ہیں، روزی دینے والا تو اللہ ہے۔ صحابہ کا دور تھا کہ رمضان میں کوئی تاجر نہیں ہوتا تھا، تجارت نہیں ہوتی تھی رمضان کے اندر، ساری تجارت بند کر کے اللہ کے لیے وقف کرتے دیتے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 1 مہینے کا اعتکاف کیا، 20 دن اعتکاف کرنے کے بعد اعلان فرمایا کہ 20 دن میں شب قدر نہیں ہے، کوئی میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہتا ہو تو یہ آخری 10 دن میں اعتکاف کر لے، اس لیے کہ آخری 10 دن میں مجھے شب قدر دکھلائی دی گئی۔ تو صحابہ فوراً تیار ہو گئے اللہ کے نبی کے ساتھ اعتکاف بیٹھنے میں۔
ہماری حالت ایسی ہے، ہم نے نہ کبھی رمضان کی قدر کی، بلکہ رمضان میں الٹا بزنس میں اضافہ کر لیا ہم نے۔ رمضان میں ہم نے الٹا اللہ کی دی ہوئی مبارک راتوں کو برباد کر دیا۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ لوگ ہزار مہینوں تک عبادتیں کرتے تھے اللہ کو پانے کے لیے۔ اللہ نے 1000 مہینوں کی عبادت ہمارے لیے نہیں فرمایا، ہم کو ایک رات دیا کہ ایک رات عبادت کر لو، وہ ایک رات یعنی 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، اس سے زیادہ میں تمہیں ثواب دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کر سمجھایا کرتے تھے۔ آپ نے ایک مثال دے کر فرمایا، صبح سویرے ایک آدمی مزدوری کے لیے آیا، ظہر تک مزدوری کیا، اور مزدوری کرانے والے مالک نے کیا کیا، ایک قیرات کا اجر متعین کیا کہ بھئی صبح سے لے کر دوپہر تک تم کام کرو گے تو ایک قیرات کا اجر ہے۔ مثال کے طور پر 300 روپے بول لو۔ پھر دوپہر سے لے کر عصر تک کام کرنے والے کچھ لوگ آئے، مالک نے کہا کہ دوپہر سے لے کر عصر تک کام کرنے کے بدلے میں تم کو 300 روپے اجرت دوں گا، ایک قیرات اجرت دوں گا۔ اب وہ قوم بھی کر لی کام۔ پھر ایک قوم آئی، عصر سے لے کر مغرب تک کام کی، ان کے لیے مالک نے 2 قیرات 600 روپے اجرت متعین کیا۔ جب 600 روپے اجرت متعین کیا، 2 قیرات اجرت متعین کیا، تو صبح سے لے کر دوپہر تک کام کرنے والے، دوپہر سے لے کر یعنی عصر تک کام کرنے والے اعتراض کرنے لگے کہ مالک تمہیں یہ کیا عجیب بات ہے، ہم کام بھی زیادہ کریں، اجر بھی کم ہے، مزدوری بھی کم ہے، اب یہ لوگ کام بھی کم کرے اور مزدوری بھی زیادہ ہے۔ تو مالک نے کہا تمہارے ساتھ میں بے انصافی کیا ہوں کیا، تو ظلم کیا ہوں؟ تمہارے سامنے میں نے متعین کیا کہ صبح سے لے کر ظہر تک کام کرنے پر اتنی مزدوری، تم راضی ہو کر آ کر کام کرے، دوپہر سے لے کر عصر تک اتنی مزدوری، تم راضی ہو کر کام کرے، کیا تمہارے ساتھ میں بے انصافی کیا ہوں؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو پھر ان کے ساتھ یہ عصر سے لے کر مغرب تک کام کیے، ان کو ڈبل اجر اس لیے دیا ہوں، ڈبل مزدوری اس لیے دیا ہوں، ایک تو ان کی مزدوری ہے، ایک میرا انعام ہے، ایک ان کی مزدوری ہے، ایک میرا انعام ہے۔ تو انعام دینے میں آدمی پابند نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا صبح سے لے کر دوپہر تک کام کرنے والے یہودی بنی اسرائیل، دوپہر سے لے کر عصر تک کام کرنے والے عیسائی کرسچین ہیں، عصر سے لے کر مغرب تک کام کرنے والے یہ امت محمدیہ ہیں، عمریں چھوٹی، کام بھی مختصر، ثواب ان سے زیادہ۔ تو اس لیے ثواب کمانے کا جو شوق ہے وہ شوق ہمارے یہاں ختم ہو گیا۔ اگر کوئی اعلان کر دے فلاں رات کے اندر 10 لاکھ روپے ملنے والے ہیں، اور وہ رات کون سی ہے معلوم نہیں ہے، آخری 10 راتوں میں وہ رات تمہیں آ کر فلاں جگہ چلے جاؤ گے 10 لاکھ روپیہ آپ کو ملنے والے ہیں، تو لوگ کیا کریں گے؟ ساری دنیا کے کام چھوڑ کر وہاں لائن لگا کر کھڑ جاتی۔ آنکھوں سے دکھنے والا یہ پیسہ نظر آتا ہے، دنیا نظر آتی ہے، لیکن انسان کو اس دنیا کی برکت اللہ نے جو ثواب کے ذریعے سے، مبارک راتوں کے ذریعے سے جو رکھا ہے وہ نظر نہیں آتی۔ برکت گرکت کون دیکھی جاؤ جی؟ ہنکھا کے سامنے پیسہ دکھا تو بس ہے، ہم نہ برکت گرکت سب نکو۔ اسی لیے لوگ یا تو کما کر ہاسپٹلوں پر ڈال رہے ہیں، یا کما کر پاپر ہو رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، اپنی ساری کمائی یا کسی ڈاکٹر کو کھلا رہے ہیں، یا کسی وکیل کو کھلا رہے ہیں، یا کسی اور لوگوں کو، دھوکے باز لوگوں کو کھلا رہے ہیں۔ ایسا آ کر ہماری زندگی بن گئی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری 10 رات میں عبادت ایسے کرتے تھے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں چھوڑا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اچھا وہ رات کون سے رات میں ہے؟ ہمارے یہاں تو فکس کر ڈالی، بسپر رات 7ویں رات کرو، ایک دم فکس تھپا مار ڈالے ہوں چینوں۔ 1-2 روایت میں بسپر 1 رات کا بھی ذکر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، بسپر 3 رات کا بھی ذکر ہے، 25ویں رات کا بھی ذکر ہے، بسپر 7ویں رات کا بھی ذکر ہے، بسپر 9ویں رات کا بھی ذکر ہے۔ ہمارے آدمی پھوگٹ میں آتے نہیں، فکس کر ڈالے، وہ زمانے سے چل لوگ آتا ہے حضرت، بسپر 7ویں رات میں پکا شب قدر نہیں ملی، جاگ کر کیا فائدہ ہوا؟
बिस्पर 7वीं रात को आपको शब कदर वो रात नहीं रही, बिस्पर 1वीं रात में रही, तो फिर आपका जाग कर क्या फायदा हुआ? चली गई बिस्पर 1वीं रात, या बिस्पर 3वीं रात को अल्लाह ने रखा है, या बिस्पर 5वीं रात को अल्लाह ने रखा है। अल्लाह ने ऐसा क्यों निजाम बनाया? एक रात मुतय्यन क्यों नहीं फरमाया? अगर आप एक खजाने का डब्बा है, कोई आदमी 5 किलियां आपको दे दिया, ले लो, इस कुफुल की किली ये 5 किलियों में से एक है, खाली 1 किली डालकर छोड़ा दी तुम्हें, 1 किली डालकर खोलकर छोड़ा दी क्या? नहीं खुलती इधर को, क्या करती? 5 किलियों को भी आजमाते कि किसी भी तरह कुफुल खुल जाए और उसके अंदर जो खजाना वो मुझे मिल जाए। अब हमारे आदमियां बिस्वर 7वीं रात को खाली इबादत कर को बाकी रातों में छोड़ दिए, दूसरी रात में आकर क्या है? शब कदर रही, तो फिर यह रात में जागना क्या हुआ? इसीलिए मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया कि मुझे वो रात आखिरी 10 दिनों में ख्वाब के अंदर दिखाई दी, मैं कीचड़ के अंदर सजदा करते हुए अपने आप को देखा हूं और मेरी पेशानी कीचड़ से तर है। सहाबा कराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन अल्लाह के नबी की ये बात को सुनने के बाद इंतज़ार करते रहे कि देखेंगे कौन सी रात में बारिश पड़ने वाली है, कौन सी रात में आकर क्या कीचड़ होने वाला है। ये ज़माने के जैसा इस तरह मजबूत छतें नहीं थी मस्जिद नबवी की, छप्पड़ की यानी छप्पड़ था ऊपर, बारिश पड़ता तो मस्जिद के अंदर पानी आ जाता था, मस्जिद भीग जाती थी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी फजर की नमाज एक रात गुजारने के बाद फजर की नमाज पढ़ी, इस हालत में क्या आपकी पेशानी कीचड़ से तर थी। वो बिस्वर 1वीं रात थी। वो कौन सी रात थी? बिस्वर 1वीं रात थी। फिर एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लैलतुल क़द्र, उस रात के बाद जो सूरज निकलने वाला होता है, वो सूरज की शुआओं में रोशनी नहीं होती, बल्कि सूरज आसानी के साथ दिखाई देता है बगैर शुआओं के। बगैर शुआ के, बगैर यानी शुआओं के सूरज कब निकलता है? जब आसमान पर धीमी सी बादल हो, तो उस वक्त सूरज शुआओं के बगैर निकलता है, जिसको हर आदमी देख सकता है। तो सहाबा ने गौर किया तो वो बिस्पर 3वीं रात थी। और इसी तरीके से 25वीं रात की भी बाज रिवायत है, बिस्पर 7वीं रात की भी बाज रिवायत है, बिस्पर 9वीं रात की भी बाज रिवायत है। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने वही के जरिए बतला दिया कि तुम्हारी शब कदर फला रात में है। सहाबा को इत्तला करने के लिए अल्लाह के नबी निकले तो 2 आदमियों पर आपका गुजर हुआ, जो 2 आदमी झगड़ रहे थे मुसलमान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस झगड़ा करने वालों को इंसाफ दिलाने के लिए गए और दोनों को इंसाफ दिलाया। तो अल्लाह के नबी के जहन से अल्लाह तबारक व तआला ने वो रात की तायीन अल्लाह ने जो की थी, फला रात में शब कदर है, अल्लाह ने उठा लिया। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि 2 आदमियों के झगड़े की नौसत मेरे दिलो दिमाग से शब कदर की तायीन को अल्लाह ने उठा लिया है। इसलिए तुम आखिरी 10 रातों में भी 5 ताक़रातों में शब कदर को तलाश किया करो। तलाश किया करो का मतलब क्या? खाली बाज़ मसाजिद में तो बयाना रख डाल दी, बड़े ज़ोर से बयान, फलां को बुलाओ फलां को बुलाओ, बयान सुना डाले, ले उठकर चले गए। बयान सुनाने का नाम शब कदर है क्या? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में दारुल उलूम देवबंद का फतवा आपके सामने मौजूद है। दारुल उलूम देवबंद के फतवे में आकर जब पूछा गया क्या शब कदर के अंदर इस तरह लोगों को मस्जिद में जमा करके किसी बयान करने वाले को बुलाए और बयान करवाए, और ऐसा बयान करवाना, इस तरह रात में जगवाना, क्या ये शरीयत की रूह से दुरुस्त है? तो दारुल उलूम देवबंद का फतवा यही आया है कि देखिए शब कदर ये इनफिरादी रातें हैं, इनफिरादी इबादतों की रातें हैं। अल्लाह के नबी के दौर में एक वाक़या भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें अल्लाह के नबी ने शब कदर की ताख रातों में सहाबा को जोड़कर बयान किया हो, रात में आकर उनको सब बयान करके जगवाया हो। नहीं, इनफिरादी इबादतों का एहतमाम होता था वो ज़माने के अंदर। तो इसलिए मेरे भाइयों, शरीयत को फॉलो करना है, नबी की सीरत को उठाकर पढ़ो।
اللہ کے نبی شب قدر کیسا منائے، اللہ کے نبی اعتکاف کیسے بیٹھے، اللہ کے نبی کون سے عشرے میں زیادہ عبادت کرے، کیا کیا بولے، کیا کیا کرے۔ اللہ کے نبی کی سیرت کو اٹھا کر پڑھنے سے یہ پچھلے سے چلا آتا ہے، بولتے تھے ان کے منہ پر تماشا پڑتا، تمہیں ایک مرتبہ اٹھا کر پڑھو سیرت، اللہ کے نبی کی سیرت المصطفیٰ اٹھا کر پڑھو کہ اللہ کے نبی رمضان میں کیسے اپنا وقت گزارتے تھے، آپ کو پتا چل جائے گا کہ اللہ کے نبی کی مبارک راتیں کیسی ہوتی تھی، رمضان میں کیا کیسے وقت گزارتے تھے، آپ کو پتا چل جائے گا۔ اب ایسے ہنگامی طور پر لوگوں کو جمع کر لیا، بیان کرے زوردار، ہاں بھائی جاگ لیا، ہوگا، عبادت ختم ہو گئی، نہ نمازیں، نہ ذکر، نہ تلاوت، نہ دعا، ایسے ہماری شب قدریں چل رہی ہیں۔ تو اس لیے آخری 10 دن اللہ کا واسطہ کہ کسی کی تراویح نہ چھوٹ پائے، کسی کی کم از کم آدمی رات کو نہیں جاگا، عشاء مغرب کی نماز جماعت سے پڑھ لیا، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیا، تراویح کی نماز جماعت سے پڑھ لیا، صبح فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیا، اور ایک دن بھی مس نہیں کیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان 10 راتوں میں اسے شب قدر کے اندر عبادت کرنے کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ ہے حدیث کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راوی ہیں، جو کوئی آدمی عشاء کی نماز با جماعت پڑھ لیتا ہے آدھی رات کا ثواب اسے مل جاتا ہے، جو کوئی فجر کی نماز با جماعت پڑھ لیتا ہے آدھی رات کا بقیہ آدھی رات کا ثواب مل جاتا ہے۔ گویا عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے سے رات بھر عبادت کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اسی لیے اپنے 10 دنوں کے آخری 10 دنوں کب شروع ہوتی، بولے تو 10 دن 4 جمعے کے رات سے شروع ہوتی، یہ بھی بولنا پڑتا، 4 جمعے کے رات سے شروع ہوتے ہیں چاند کے تک، یہ 10 دن اپنے آپ کو شب قدر کی تلاش کے لیے لگا دو۔ اور بیپار کرنے والے کوئی ایسی ترتیب بنا لو جس کے اندر آپ کی عبادت کی رات مس نہ ہونے پائے۔ آپ بیپار کریں، مغرب کی نماز چلی گئی، بیپار کریں، عشاء کی نماز چلی گئی، تھک کر 2 بجے آ کر سو گئے، فجر بھی چلی گئی، عشاء بھی چلی گئی، تو پھر یہ بڑی منحوسیت کی بات ہے۔ وہ پیسہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتوں کو سمیٹے بغیر، وہ پیسہ آپ کو کیا کام دے گا؟ تو اس لیے میرے بھائیو، شب قدر یہ 5 راتوں میں آپ تلاش کرو، اور اس کے لیے بہترین ذریعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا۔ بہترین ذریعہ، جو کوئی بندہ اعتکاف اللہ کے لیے بیٹھ جاتا ہے، اعتکاف کی فضیلت معلوم ہے آپ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر فرمایا، من اعتکف 10 فی رمضان کان کحجتین وعمرتین، جو کوئی رمضان کے اندر آخری عشرے میں اعتکاف کیا، گویا اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیا۔ 2 حج 2 عمروں کا ثواب اللہ تبارک و تعالی آخری 10 دن کے اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی عطا فرما دیتے۔ دوسری حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے رمضان کے آخری 10 دن میں اعتکاف کیا، اللہ تبارک و تعالی اس کے اور جہنم کے درمیان خندقوں کو آڑ بنا دیتے ہیں، اور ایک خندق ایسا ہے جیسے زمین اور آسمان کے درمیان جتنی جگہ خالی ہے، ایسا ایک خندق، ایک روایت کے اندر 3 خندق ہیں، 3 خندقوں کو اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان آڑ بنا دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اعتکاف ایک بہترین ذریعہ ہے شب قدر کو پانے کا۔ اب ہمارے یہاں اعتکاف کرنے والے، اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے اعتکاف کے مسائل ہم سے معلوم کر لیں۔ کیسے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، کن کاموں کو کرنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اور ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، بڑے مفسر قرآن، مسجد نبوی کے اندر اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک آدمی آیا اور کہا کہ حضرت، میرے اوپر میں فلاں آدمی سے قرض لیا ہوا ہوں، اور وہ قرض واپس کرنا بولے تو میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، آپ کی بات وہ سن لے گا، آپ ذرا سفارش کر دیجئے کہ میرا قرض کم از کم ذرا کم ہو جائے، میں ادا کرنے والا بن جاؤں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی سے فوراً نکلے، چپل اٹھا کر پہننے لگے، تو آپ کے ایک شاگرد نے آ کر عرض کیا
کہ حضرت آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو اعتکاف میں، آپ کو معلوم نہیں کیا؟ بھولے سے آپ باہر نکل رہے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا نہیں، مجھے یاد ہے کہ میں اعتکاف میں ہوں۔ لیکن یہ قبر والے یہ جو نظر آ رہے ہیں نا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ان قبر والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے میں نے ان کانوں سے ایک حدیث سنی ہے، جو کوئی آدمی، کوئی مسلمان کسی مسلمان کے پاس کسی ضرورت کے لیے جائے اور وہ مسلمان اس کی ضرورت کو پوری کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ 10 سال اعتکاف کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک دن کا اعتکاف اس کے اور جہنم کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خندق آڑ بنا دیتے ہیں کہ وہ آدمی جہنم میں نہیں جائے گا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے، آخری عشرے کے اندر بہت سارے الحمدللہ دینی کام کرنے والے موجود ہیں، کیا آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھنا سنت ہے یا جماعت میں جانا؟ ماحول تو رمضان میں ماشاءاللہ بہت ساری جماعتیں نکلنے کا ہوتا ہے۔ حضرت مولانا شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فضائل اعمال کے اندر لکھے ہوئے ہیں، حضرت نے مکمل طور پر اعتکاف کا ایک باب باندھا ہے۔ رمضان المبارک کے اندر تراویح کی فضیلت میں لکھا ہے کہ جماعت میں جانا بھی افضل ہے، لیکن سنت یہ ہے کہ رمضان کے مبارک مہینوں کے اندر ایک قرآن پاک کا پڑھنا یا ایک قرآن پاک کا سننا تراویح کے اندر یہ سنت ہے۔ جماعت میں جاتے ہوئے اگر کوئی آدمی اپنے ساتھ حافظ قرآن کو لے لیا اور حافظ قرآن کو رکھ کر پورا یہ قرآن سن رہے ہیں تو جماعت کی بھی فضیلت حاصل ہوئی اور رمضان کے اندر تراویح کے سننے کی بھی فضیلت حاصل ہوئی۔ اور اگر یہ سوال ہو جماعت میں جانا مسنون ہے یا اعتکاف میں بیٹھنا مسنون ہے، تو اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ تو شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اعتکاف میں بیٹھنا سنت مؤکدہ ہے۔ تو اس لیے ہمارے بزرگان دین جتنے ہمارے اکابرین، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا یوسف صاحب، ان کی زندگی آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، حضرت شیخ الہند کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیجئے، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیجئے، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ ان اکابرین نے، ان بزرگان دین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سنت پر عمل کرتے ہوئے آخری 10 دن کے اعتکاف فرمائے۔ تو اس لیے جماعت میں سال بھر کے لیے وقت ہے کہ کبھی بھی جا سکتے ہیں، لیکن رمضان کا اعتکاف، آخری عشرے کا اعتکاف صرف آخری عشرے میں آتا، یعنی پورے سال میں نہیں آتا۔ اس لیے اعتکاف میں بیٹھنا افضل ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی بھی محلے کی مسجد کے اندر محلے والوں میں سے ایک آدمی بھی اعتکاف میں نہیں بیٹھا، سارا محلے والے گنہگار ہوں گے۔ اب اعتکاف بولے تو 1 دن 2 دن نہیں، 10 دن کا اعتکاف سنت مؤکدہ جو ہے، 10 دن کا اعتکاف۔ 1 دن کا اعتکاف تو نفل رہا، 2 دن کا اعتکاف تو نفل رہا، 10 دن کا اعتکاف اگر محلے والوں میں سے ایک بھی نہیں بیٹھا تو پھر سارے محلے والے گنہگار ہوں۔ اسی لیے سارے لوگ کوشش کریں، اعتکاف میں بیٹھنے کی کوشش کریں۔ اس کے اندر بہت ساری باتیں، بہت ساری حکمتیں ہیں۔ اعتکاف میں بیٹھنا گویا اللہ کے در پر آ کر بیٹھ جانا ہوا کہ اللہ ہماری دنیا کی ضرورتیں، آخرت کی ضرورتیں آپ کے پاس ہے، اسے مکمل ہوئے تک ہمیں واپس نہیں جاتے، یہ مطلب ہوا اعتکاف۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے در میں آ کر اللہ کے در کو چمٹ لینا، یہ اعتکاف ہوتا ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیو بہت ساری باتیں ہیں، لیکن اتنا وقت میرے پاس نہیں ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں اعتکاف کے تعلق سے، شب قدر کے تعلق سے، لیکن کاش کہ ہم لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اعتکاف کی کیا فضیلت ہے، شب قدر کی کیا فضیلت ہے، شب قدر کے اندر کیسے کیسے فرشتے، یعنی خود قرآن کے اندر اللہ فرماتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ اس دن یعنی شب قدر کے دن آ کر کیا ہے، فرشتے آسمانوں سے اترتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے پورے فرشتوں کی جماعت لے کر نکلتے ہیں، جو لوگ شب قدر میں عبادت کرتے ہیں ان کو سلام کرتے ہوئے جاتے ہیں، السلام علیکم سلام۔ جس کو فرشتوں کا سلام مل گیا پورا سال وہ سلامتی کے ساتھ رہے گا۔ اب بولو 1 رات عبادت کر دے گی یا 5 راتیں عبادت کر دیں گی؟ عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ مسجدوں میں جمع ہونا نہیں، گھروں کے اندر بھی کر سکتے، گھروں کے اندر ہی اصل کرنا ہے۔ اگر اعتکاف میں بیٹھنے والے تو خوش نصیب ان لوگوں کو، اگر 5-10 دن کا اعتکاف بیٹھنے والے پکا ان کو شب قدر مل جاتی ہے۔
پکا مل جاتی ہے شب قدر اگر ڈھنگ سے یعنی مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھے تو. بے ڈھنگے یہاں بھی آ کر وہ موبائل استعمال کر کے باتاں گیتا سونا گینا. صبح کو ایسا پردے بندہ لے, ہمارے یہاں تو پردے بندال تھی. کیا واسطے کو تو اللہ کے نبی کے زمانے میں اللہ کے نبی کے لیے ایک خیمہ لگایا گیا تھا. کیا واسطے؟ سونے کے واسطے نہیں, ایک سو ہو کر عبادت کرنے کے واسطے. ہمارے یہاں پردے سونے کے واسطے نیچے کھڑا ہو, عبادت کے واسطے نہیں. یہ پردہ جو جھڑ رہا نا سونے کے واسطے دکھاوا. حالانکہ پردہ جو لگایا جاتا ہے باقی مسجد کے والے جتنے بھی آتے ہیں ان کو وہ لوگ ڈسٹرب نہیں کرنا, عبادت میں یعنی ایک سو ہو کر عبادت کرنا, اس لیے پردہ لگایا جاتا ہے, سونے کے واسطے نہیں. ہمارے یہاں صبح میں سحری کر لے کو نماز فجر پڑھ کر سو گئے بولے تو اعتکاف کرنے والے ہمارے ساتھیاں ظہر میں آ کو اٹھانا, مولوی صاحب جی اٹھو جو ہوگا اگر وہ پھر ظہر میں نماز پڑھ لے کو سو گئے تو عصر میں, یہ اعتکاف فائدہ نہیں ہوتا. اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ عبادت میں مشغول ہونا چاہیے, کسی سے بات چیت بھی نہیں کرنا چاہیے بے ضرورت. اب یہاں تو معلوم نہیں موبائلوں میں بیٹھ گئے واٹس ایپ میں آ کر کے اپنا وقت گزارتے رہے, تو پھر یہ اعتکاف اس کے لیے کچھ فائدہ نہیں دیتا. تو بہرحال میرے بھائیوں اور بھی بہت سارے مسائل ہیں, انشاءاللہ میں اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے الگ سے طور پر انشاءاللہ ان کو سمجھاؤں گا جو لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں. لیکن ایک بات یہ ہے کہ آپ لوگوں سے درخواست ہے آخری 10 دنوں میں اپنا کمر باندھ کر اللہ کے واسطے کسی بھی دن تراویح نہ چھوٹنے پائے, کسی بھی دن تہجد نہ چھوٹنے پائے. سحری کو کیسا بھی اٹھتے ہیں کم از کم ایک 4 رکعت تہجد پڑھ لیا کرو. جس کو اللہ نے وقت دیا 8 رکعت تہجد پڑھ لیا کرو. یہ تہجد یہ تراویح پورے 10 راتوں میں روزانہ ایک 10 روپے صدقہ نکالا لو. روزانہ 10 روپے. روزانہ سونے سے پہلے 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھ کے یا کوئی صلاۃ التوبہ پڑھ کے سو جاؤ تو روزانہ 10 روپے صدقہ نکال دیے. 10 راتوں میں 100 روپے ہوتے بس. اور 100 روپے 1 روپیہ خرچ کرنا, 1 روپیہ خرچ کرنا رمضان کے اندر 70 روپے کے برابر ہے. اب لیلۃ القدر میں 1 روپیہ خرچ کرنا 80 سال روپیہ خرچ کرنے کا ثواب. 1 روپیہ خرچ کرنا 80 سال روپیہ خرچ کرنے کا ثواب. سمجھو کہ 1000 روپیہ خرچ کرنے کا ثواب سمجھو. 70 روپے باقی رمضان, لیلۃ القدر میں 1000 روپیہ خرچ کرنے کا ثواب. تو روزانہ 10 روپیہ صدقہ نکال دیا کرو. روزانہ یعنی تراویح, عشاء کی نماز, تہجد 2 رکعت نفل پڑھ لیا کرو. تو پھر انشاءاللہ ایک رات ضرور ہوتی ہے شب قدر کی, وہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عنایت فرما دیتے. کریں گے انشاءاللہ. خالد بولال کو پھر آتے ہی ایو تراویح میں کھڑ نہیں سکتے بھائی, ہمیں بہت لمبا پڑھاتے ہیں, بہت لمبا ہوا تھا وقت. نہیں سوچا کرو میرے بھائیو, زندگی بہت مختصر ہے ہماری, زندگی بہت مختصر. پچھلی زندگی میں ہمیں نیکیاں کریں گے نہیں کریں گے معلوم نہیں, وہ نیکیاں قبول ہوئیں گی نہیں کہ معلوم نہیں. لیکن سچی نیت کے ساتھ بندہ اللہ کے لیے کچھ قربانی دیتا ہے تو پھر وہ رات ضرور مل جاتی. رات کو پانا ہے بول کر نیت کر لیا, ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دے دیتے. جسے لائٹ لے لیا جاؤ بھائی وہ سب نہیں کرو, اللہ اسے محروم کر دیتے. تو اسی لیے آپ سے درخواست ہے کہ آخری 10 دن چہارشنبے سے شروع ہو رہا ہے. چہارشنبے کی رات اور اعتکاف میں بیٹھنے والے صاف طور پر دیکھیں, مغرب کے بعد آپ کو نیت کرے تو ان کا اعتکاف نہیں ہوتا. سنت اعتکاف ادا ہونا ہے, مغرب سے پہلے آنا ہے. مغرب سے پہلے مسجد میں اندر آ جانا ہے اور نیت کر لینا ہے. مغرب سے پہلے مسجد میں اندر آ گیا, مغرب کے بعد نیت کیا, اس کا سنت اعتکاف نہیں ہوتا. تو اس لیے سنت اعتکاف کرنے والے یعنی 10 دن میں اعتکاف بیٹھنے والے وہ مغرب سے پہلے چہارشنبے کے دن مغرب سے پہلے آ جایا کریں. اور جیسے ہی مسجد کے اندر آتے ہیں فوراً 10 دن کے اعتکاف کی نیت کر لیں, آپ کا اعتکاف شروع ہو جائے گا. یہ چند باتیں آپ کے سامنے رہی ہیں, اللہ سے دعا کریں بازاروں کی زینت نہ بنائیں, خرید و فروخت کو زینت نہ بنائیں ان آخری 10 دنوں میں, بلکہ اللہ کی عبادت کے لیے اپنے لیے فارغ کر دیں.